آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، جی ہمیں تو اب پتہ چلا ماں باپ کا احترام یہ ہے، ماں باپ کا ادب یہ ہے، ہمارے ماں باپ تو دنیا سے جا چکے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر ہمیں مایوس نہیں ہونے دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا اب فرما بردار لکھا جاؤں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے میں نے بہت نافرمانیاں کی، آج میں چاہتا ہوں ان کی خدمت کروں یا ان کو راضی کر لوں، یا اللہ تبارک و تعالی میری طرف سے ان کو راضی کر دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر 1 کام تم یہ کرو، الدعاء لہما، اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرو، مغفرت کی دعائیں کیا کرو، اللہ کے حضور ہاتھ پھیلایا کرو کہ یا اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کیا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرو، کوئی ایسا کام کر دو جس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے، تلاوت کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، حج عمرے ادا کیا کرو، اور اللہ کی ذات سے دعائیں کیا کرو یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی ان کے جو دوست تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جن سے رشتہ ان والدین کی وجہ سے تھا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی کہ جس طریقے سے ماموں ہے، خالہ ہے، نانی ہے تو رشتہ ماں کی وجہ سے ہے، دادا ہے، چچا ہے، کزن ہے تو رشتہ باپ کی وجہ سے ہے، کہا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف سے انہیں راضی کر دے گا۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی اگر انہوں نے کوئی عہد کر رکھا تھا، کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، تو اللہ کے حضور کوشش کرو کہ یہ والد کا وعدہ جو کہ مکمل نہ ہو سکا میں اس کو پورا کر دیتا ہوں تاکہ اس بات کی خوشی ان کو پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ آج انسان اگر ماں باپ کے مرتبہ اور مقام کو پہچان لے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ اس کے گھر کے اندر جنت بھی موجود ہے، دوزخ بھی موجود ہے، چاہے تو خدمت کر کے جنت حاصل کر لے، چاہے ناراض کر کے دوزخ میں چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔